قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری بھی کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابھی تک کی بات کا خلاصہ کہ آدھی چیزوں کو تو مانا اور آدھی کو چھوڑا۔ آپ کسی بھی ملک میں رہیں اور ساتھ ہی اعلان کر دیں کہ کچھ قوانین تو مانوں گی، کچھ کا انکار کروں گی، تو کیا وہ آپ کو وہاں رہنے دیں گے؟ آپ اپنے گھر سے زیادہ دن جیل کی کال کوٹریوں میں رکھے جائیں گے۔ آدھے نوٹ سے دودھ کی ایک بوتل آتی ہے۔ مثلاً UK میں دودھ کی بوتل 5 پاؤنڈ کی آتی ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا نوٹ پھٹ گیا، 10 کا تھا، 5 کا نہیں ہے۔ آپ وہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ جو کٹا ہوا ہے کاؤنٹر پہ لے جائیے اور کہیں دیکھو اس کو 5 سمجھ لو اور لے لو۔ آدھے نوٹ سے دودھ کی بوتل نہ آئے، کیا آدھی اطاعت سے جنت ملے گی؟ آج امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ آدھے نوٹ سے جنت خریدنے کے گاہک ہیں۔ کیا آج ہم نے اپنے دین کا یہ کھیل تماشا نہیں بنا دیا؟ نماز دین کے مطابق، شادی دنیا کے مطابق، روزہ دین کے مطابق، تجارت کیا نام لوں، کن کے پیچھے لگتے ہیں، کن کے کرنے والے کام آج امت مسلمہ میں آگے۔ کیا آج ہم نے دین کو چون چون کا مربع نہیں بنا لیا؟ کیا آج واقعی وہ بات ہے کہ بلنڈر میں ڈالی بھی سمودی نہیں بنا دیا؟ کوئی نہیں پتہ چلتا کیا نہیں ڈالا، خیر ہے جانے دو۔ آج بہت سارے مسلمان یہی سوچتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ کرتی بھی تو ہوں نا، نماز نہیں پڑھی، کیا ہوا اگر کپڑے ایسے پہن لیے، اور کیا ہوا یہ اور وہ۔ آپ کی گاڑی کا صرف ایک تار مسنگ ہو، اونلی 1 وائر چلتی ہے۔ چلیے یہ جو براڈ کاسٹ ہے آپ کے میرے پاس، صرف ایک چیز مسنگ ہو، ایک نیٹ کی نہ ہو اور ایک چیز نہ ہو، آپ کنیکٹ ہوتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ کو رنگ برنگا مسلمان نہیں چاہیے، ٹائی اینڈ ڈائی مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ادھوری اطاعت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غور سے سنیے گا، بات بہت بوجھل ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ امریکہ سے پاکستان آتے ہیں، یا امریکہ سے انڈیا آتے ہیں، یا آپ پاکستان سے بنگلہ دیش آتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ فلائٹ ملے۔ ٹھیک ہے تھوڑی زیادہ دیر بیٹھنا تو پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ہر منٹ ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیچ میں یورپ میں ایک سٹاپ دیا جائے، پھر ایک UAE میں دی جائے، UAE میں دیا جائے، اور پھر آپ اپنے مدر لینڈ پہنچے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہم ڈائریکٹ فلائٹ چاہتے ہیں۔ تو جملہ لکھیے گا، پوری اطاعت کرنے والے ڈائریکٹ فلائٹ سے جنت میں پہنچیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ نظام میں معاف کروا دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ فلائٹ کے ساتھ جنت میں پہنچنا اور بات ہے، اس کے برعکس ادھوری اطاعت کے نتیجے ان ڈائریکٹ فلائٹس ملیں گی۔ اور کیسے؟ جہنم کے راستے سے گزر کر جنت میں پہنچنا۔ حدیث موجود ہے، ایک نہیں بہت ساری، کہ گناہگار لوگوں کو پہلے اللہ جہنم میں ڈالے گا، پھر جب تک رکھنا چاہے گا پھر وہاں سے نکالے گا، پھر جنت میں آئے گا۔ تو آج تھوڑی سی خواہش آپ کو مجھے کہیں جہنم کا کوئی جھونکا نہ برداشت کروانے لگے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ معاشرہ ہی ہے، خاندان ہی ہے، اور اللہ نے یہ ساری خوش فہمیاں تو پہلے ہی دور کر دی کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں شعور آتا جائے گا، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔